ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مسلمان وہ ہیں جو لغویات سے، گالیوں سے اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالیاں دینا گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کا ماحول اور معاشرہ یہ ہے، تو جو ایک گالی دے گا تو گالی کا جواب گالی، لاٹھی کا جواب لاٹھی، اینٹ کا جواب پتھر، جنگ کا بدلہ جنگ. یہ ساری دنیا کا اصول اور دستور ہے. ذرا آئیے ذرا امام الانبیاء کا حسن و جمال والا طریقہ دیکھیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہر مکہ میں ہیں. شہر مکہ کے بڑے بڑے کافر ہیں. اور کون سے کافر؟ یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا. یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو اذیت دی. یہ وہی کافر ہیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کی. یہ وہی کافر ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کیا. یہ وہی کافر ہیں جو اسلامی تحریک کے بارے میں اور اسلامی تحریک کے راستے میں ہمیشہ روڑے اٹکاتے رہے. یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے شہید کرنے کا پلان بنایا. یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی. جب یہ شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ اسلام کا دارالخلافہ بنا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 5 6 7 8 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں. اب 8ویں سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہر مکہ کے اندر آئے ہیں. وہی شہر مکہ جہاں سے آقا کریم علیہ السلام رات کو تشریف لے گئے تھے. وہی شہر مکہ صدیق اکبر رات کو تشریف لے گئے تھے. وہی شہر مکہ عثمان غنی رات کو تشریف لے گئے تھے. وہی شہر مکہ مولا کائنات رات کو تشریف لے گئے تھے. ہاں وہ شہر مکہ جہاں سے ایک شخصیت دھاڑ کر کے سب کو جمع کر کے دن کے اجالے کے اندر تشریف لے گئے تھے شہر مدینہ. اس شخصیت کا نام شیر خدا حضرت عمر ہے. اچھا چلو آپ پہلے مزے کی بات سنا دیتا ہوں. سب لوگ رات کی تاریکی میں سب نے ہجرت کی ہے. حضرت عمر کا موڈ بنا چلو اب یار سارے چلے گئے تو میں بھی چلتا ہوں، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ایسے نظریں ملانے کی. یار سارے چلے گئے چلو میں بھی چلتا ہوں. تو آئے آ کر کے خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کی. اس کے بعد گھوڑے کے اوپر سوار مکہ والوں ذرا اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے. کہا عمر ہجرت کر رہا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے روک کے بتاؤ. ماں کا دودھ پیا ہے روک کے بتاؤ. یہ بھی اسلام ہے. جرأت و ہمت بھی نہایت ضروری حضرت عمر میں. اور تاریخ بتاتی ہے بالکل اجالے کے اندر ننگی تلوار کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ساز و سامان ہو کر کے تنہا تنہا حضرت عمر نے ہجرت کی. ایک آدمی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا راستہ روک سکے. تو میں عرض کر رہا تھا شہر مکہ سے یہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے. امام الانبیاء کو 13 سال تک کتنی تکلیفیں پہنچائیں یہ دنیا جانتی ہے. آقا کریم علیہ السلام شہر مدینہ سے پھر مکہ معظمہ تشریف لا رہے ہیں. جب گئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صرف یار غار تھے، اور جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے ہزاروں جانشین نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں. ہزاروں آ رہے ہیں. اب جب گئے تھے رات کو تشریف لے گئے تھے، لیکن جب شہر مکہ کو فتح کرنے کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی فوج کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے، نیزے بھی ہیں، بالے بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، سامان ضرب و حرب بھی ہے، اور بہترین قسم کے فوج بھی موجود ہے. اب یہ سارے کے سارے صحابہ جس وقت آئے نا شہر مکہ کے اندر تو اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے ایک شاندار ایمان والا جملہ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان بھی شہر مکہ میں، عتبہ بھی شہر مکہ میں، اور اس کے علاوہ کئی ایک بڑے بڑے کافر ابھی جو ایمان نہیں لائے تھے وہ شہر مکہ کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا ارے مکہ والوں سنو، یہ وہ مکہ ہے جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے اوپر تم نے ایک زمانے میں ظلم کیا تھا. آج ہم بھی آ رہے ہیں. یوم الملحمہ، آج ٹکا بوٹی کی جائے گی، قیمہ بنایا جائے گا. اتنا سننا تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے جانثار چپ ہو جا. یوم المرحمہ، کہ آج یہ ٹکا بوٹی کا دن نہیں ہے، آج عام معافی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے.
اب آقا کریم علیہ السلام نے معاف کیا تو کس طریقے سے کیا؟ حضور کے سامنے ابو سفیان ہیں، حضور کے سامنے ہندا ہیں. ابو سفیان نے کتنی جنگیں لڑی دنیا جانتی ہے. ہندا نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا کیا دنیا جانتی ہے. اور اس کے علاوہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو نبی مکرم علیہ السلام کے دشمن تھے، حضور کے خاندان کے دشمن تھے، بنو ہاشم کے دشمن تھے، مولا کائنات کے دشمن تھے، حضرت شیخین کے دشمن تھے، عثمان غنی کے دشمن تھے، نبی پاک علیہ السلام کی تحریک کے اندر جنہوں نے ہمیشہ روڑے اٹکائے تھے، یہ سارے ظالم سامنے موجود تھے. لیکن آقا کریم علیہ السلام فاتحانہ شان سے جب تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد ارشاد فرمایا آج ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے معاف کیا جائے گا، خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا اسے معاف کیا جائے گا، حرم پاک کے اندر آ جائے گا اسے معاف کیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. حضرات گرامی سب کو معاف کیا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا کیا کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا وہی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جس طرح معاف کیا تھا میں شہر مکہ والوں کو معاف کیا. اور ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اب تمہارے اوپر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. میں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ حضور نے کس کو معاف کیا ہے؟ خون کے پیاسوں کو معاف کیا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، دین کے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو حضور کا خاندان اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے. روئے زمین کے اندر اگر ایسا حسن و جمال اور صبر و تحمل والا طریقہ ملے گا تو محمد عربی کا طریقہ ملے گا. حضرات گرامی حضور وہ ہیں کہ جن کی ذات حسن والی، آقا وہ ہیں کہ جن کی بات حسن والی، اور آقا وہ ہیں کہ جن کا طریقہ حسن والا. اب صرف ایک مثال میں بات کی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند باتیں کہہ کے اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچاؤں گا. میں حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام کی بات کتنی کو اٹھا کے دیکھیے. صحیح مسلم ایک شخص تھا یمن کا رہنے والا. اب اس پہ میں حضرت آپ کی خصوصی توجہ چاہوں. یمن کا رہنے والا، اس کا نام زیمات تھا. حضرت وہ آتا شہر مکہ میں 6 مہینے میں، سال میں، اور لوگوں کا علاج کرتا، یعنی کسی کو دم، کسی کو جھاڑ، کسی کو انجیکشن اس زمانے کے اعتبار سے، اور کسی کو نسخہ لکھ کر کے اس کے بعد چلا جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو اسی طرح زماد آتا تھا شہر مکہ میں اور آ کر کے دورہ لگاتا تو سارے یہ بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، ابو جہل اور اتبا، شیبہ، امیہ بن خلف اور جتنے یہ تھے نا بڑے بڑے چگادڑی، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے زماد، بنو ہاشم کا ایک نوجوان بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اس کا کیا کہنا؟ وہ لیکن وہ کچھ اس طرح کی معاذ اللہ ان کی زبان میں بہکی باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ ذرا ان کا علاج کر دیں. سونا مانگو گے سونا دیں گے، چاندی مانگو گے چاندی دیں گے، پیسے مانگو گے پیسے دیں گے، اشرفیاں مانگو گے جو چاہو وہ دیں گے. ذرا ان کی ایسا ان کا علاج کر دیں تاکہ ان کی بات ہماری سمجھ میں آنے لگے. اب ان کی سمجھ میں کیا آتی تھی کہ وہ جو تھا نا لات، منات، حبل، اصاف اور کیا کیا یہ بتوں کے نام تھے کہ یعنی ان کی تعریف و توصیف نہیں کرتے، وہ تو سب ان کے گردنیں اڑانے کا حکم دیتے ہیں. لہٰذا وہ بت پرستی کے خلاف ہیں تاکہ یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور جو مزاج کے مطابق ہیں وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. حضرت مفتی شکیل صاحب، ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہماری قوم بھی اسلام سننا چاہتی ہے، سنیت سننا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے مزاج کے خلاف اگر بات ہو جائے تو پھر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن سنو، جب زماد آیا یہ سارے کے سارے کافر اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد امام الانبیاء کے بارگاہ میں لے گئے، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا معاذ اللہ یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس وجہ سے یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جو آپ ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہی پہنچے نا تو سارے کے سارے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد زماد نے کہا قل، کچھ آپ فرمائیے، کچھ کہیے، ہم سنیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگے کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے. میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا. ارے آقا کریم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، آقا وہ فرماتے ہیں جو ان کا رب انہیں فرماتا ہے. حضور کا فرمان تو وحی الہی ہے نا. میرے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس،
اب آقا کریم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. جو ہی حضور نے پڑھا نا, کیا پڑھا؟ اب وہ خطبہ آقا نے ارشاد فرمایا, نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اما بعد, جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ پڑھا نا, فوراً وہ کہنے اسکت یا محمد, یا رسول اللہ اب آپ خاموشی اختیار کیجئے. کہا اب کیا ہوا؟ کہا حضور والا ہاتھ آگے بڑھائیے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. امام الانبیاء نے ہاتھ بڑھایا, ضماعت نے ہاتھ پکڑا, اور اس کے بعد کہا حضور پہلے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنائیں, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اب امام الانبیاء نے آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا. جو ہی کلمہ پڑھایا, یہ سرداران قریش, یہ مکے کے بڑے بڑے کافر, یہ بڑے بڑے لیڈر, یہ بڑے بڑے سارے لوگ کہلانے والے, یہ سب کھڑے ہو گئے اور کہا ضماعت تجھے ہوا کیا؟ تو ضماعت نے کہا واللہ انی سمعت قول الکہانہ انی سمعت قول الشعراء واللہ ما سمعت مثل هذا الکلام. میں نے شاعروں کی بات سنی ہے, میں نے جادوگروں کی باتیں سنی ہیں, میں نے بادشاہوں کا کلام سنا ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم جتنی میٹھی بولی, جتنی خوبصورت بولی, جتنی حسن و جمال والی بولی امام الانبیاء کی ہے, اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی دوسری بولی نہیں کر سکتی ہے.